أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 99 تا 108 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، کذالک نقص، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، من انباء خبریں، ما قد سبق، اس چیز کی جو تحقیق گزر چکی، وقد آتیناک، اور تحقیق ہم نے آپ کو دیا، من لدنا، اپنے پاس سے، ذکر، من اعرض عنہ، جو شخص اس سے اعراض کرے گا، فإنہ یحمل، سو بے شک وہ اٹھائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، وزرا، بوجھ، خالدین فیہ، ہمیشہ رہے گا اس بوجھ کے نیچے، وساء لہم، اور برا ہے ان لوگوں کے لیے، یوم القیامت حملا، قیامت کے دن بوجھ، یوم ینفخ، جس دن پھونکا جائے گا، فی الصور، بغل میں، ونحشر المجرمین، اور ہم جمع کریں گے مجرمین کو، یومئذ زرقا، اس دن ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، یتخافتون، آہستہ آہستہ باتیں کریں گے، بینہم، آپس میں، ان لبثتم، کہ نہیں ٹھہرے تم لوگ، الا عشرا، مگر 10 دن 10 راتیں، نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں، اذ یقول امثلهم طریقۃ، جس وقت کہیں گے ان جیسی جنہوں نے اچھی روش اختیار کی، کہ ان لبثتم، کہ نہیں ٹھہرے تم، الا یوما، مگر ایک دن، ویسألونک، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں، فقل ینسفها ربی نسفا، پس آپ کہہ دیجئے کہ ان کو میرا رب اڑا دے گا، اڑا دینا، فَيَذَرُوهَا، پھر ان کو چھوڑ دے گا، قَاعًا، ایک میدان، صَفْصَفًا، چٹیل،
صاف، لا ترا فیہا عوجا، نہ دیکھے گا تو اس میں کوئی کجی، ولا امتا، نہ اونچی نیچی جگہ، یومئذ یتبعون، اس دن پیروی کریں گے یہ لوگ، داعیہ، پکارنے والے کی، لا عوج لہ، نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی کجی، وخشعت الاصوات، اور آوازیں پست ہو جائیں گی، للرحمن، رحمان کے سامنے، فلا تسمع، پس آپ نہ سنیں گے، الا ہمسا، مگر قدموں کی آہٹ۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کی آیات کریمہ میں اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی بیان فرمائے، اور ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے مجرمین کو سزا دی اور دنیا میں عبرت کا نشان بنایا، ان کے جرموں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی بنا پر، اور اللہ پاک نے نیک لوگوں کے لیے انعامات کی برسات فرمائی ہے کہ تم لوگ نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلو اور برے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے سے بچو، کیونکہ برے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے سے تمہارے لیے تباہی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، اور نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی بنا پر اللہ تمہارے لیے انعامات بھی نیک لوگوں کے پر برسنے کی طرح تمہیں بھی نیکی کی، تمہاری بھی نیکی کی بنا پر تم پر بھی اللہ وہ برسائے گا۔ لہذا نیک لوگوں کے جیسا اپنے آپ کو نیک بنا لو، برے لوگوں کی برائی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو اللہ پاک پہلے لوگوں کے قصے اور حالات بیان فرماتے ہیں، اور اللہ پاک نے ایک بات اور بیان فرمائی کہ وَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور تحقیق ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر عطا فرمایا۔ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ پاک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ جو ایک مقام پر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، ایسے تو اللہ پاک نے ذکر کا ذکر کئی مقامات پر فرمایا، اور اپنی جو ہے پاکیزگی کو بیان فرمایا کہ جس رب پاکیزہ ذات نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، تم اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرو، اور اللہ پاک کی طرف سے کتاب قرآن کی صورت میں تمہیں ملی ہے، اور یہ قرآن مجید جہاں پر اس کا نام قرآن ہے، جہاں پر اس کا نام مجید ہے، وہیں پر اس کا نام ایک ذکر بھی ہے، اور وہیں پر اس کا نام ایک فرقان بھی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے، اللہ پاک نے وہ فرقان کو اتارا، فرقان عطا فرمائی۔ کہ فرقان کا معنی کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ ذکر کو بھی قرآن کو کہتے ہیں، فرقان بھی قرآن کو کہتے ہیں، مجید بھی قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن بھی اللہ کے، قرآن بھی قرآن بھی اللہ کے کلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور قرآن مجید کا ذکر کا تذکرہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس طرح میرے رب نے یہاں پر ذکر کے ساتھ قرآن کا تذکرہ فرمایا، اسی طرح پر دوسرے مقام پر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ بھی قرآن کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا قرآن کریم سے تعلق مضبوط رکھنا، تو اس اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، فرشتے کے ذریعے نبی تک پہنچا کر، نبی کے ذریعے امت تک پہنچا کر اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی گئی، ترجمے کی حفاظت کی گئی، تفسیر کی حفاظت فرمائی گئی، اور اس کے مضامین کی حفاظت کی گئی۔ تو اس کے لیے امت محمدیہ علیہ السلام نے بڑی محنت کی ہے۔ باطل دنیا کفر
اس کو مٹانے کی کوشش میں ہے، اس میں تحریفات کرنے کی فکر میں ہے اور بہت ساری سازشیں کر رہی ہے کہ اس کے مضامین کو بدل دیا جائے، اس میں تحریفات کر دی جائیں، اس کے ترجمے کو بدل دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے امت کے ایک طبقوں کو یہ ہدایت عطا فرمائی کہ جہاں جہاں یہ فتنے ابھرتے ہیں وہاں وہاں وہ امت کا ایک نیک طبقہ اس کا تعاقب کرتا ہے اور ان کے اس سازشوں میں انہیں ناکام کر دیتا ہے۔ چونکہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور میرے رب نے فرمایا من اعرض عنہ، جو شخص اس قرآن سے اعراض کرے گا یعنی قرآن کا انکار کرے گا، تو پھر یاد رکھنا جس شخص نے قرآن سے تعلق نہ رکھا، جس شخص نے قرآن کا انکار کیا، جس شخص نے قرآن کے مضامین کا انکار کیا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، بس بے شک وہ شخص جو ہے قیامت کے دن اس کا بوجھ، انکاری کا بوجھ، روگردانی کا بوجھ، اعراض کرنے کا بوجھ قیامت کے دن وہ شخص اٹھائے گا۔ یہ مانوی طور پر بوجھ اٹھائیں گے۔ مانوی طور پر مطلب کیا ہے کہ جس طرح کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے مجھ پر قرض کا بوجھ ہے، مجھے فلاں شخص کے لینے دینے کا بوجھ ہے، مجھ پر میرے بیوی بچوں کے اخراجات کا بوجھ ہے، تو اسی طرح اس کے اوپر یہ ایک بہت بڑی ٹینشن اور فکر لاحق ہوگی کہ میں دنیا میں اللہ کے قرآن کا انکار کرتا رہا، اب فکر ہوگی کہ اس کے انکاری کا بوجھ مجھ پر آج پڑے گا، وبال اس کا مجھ پر پڑے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے بوجھ اٹھائے جانے کا کہ جس طرح انسان دنیا میں وہ جو ہے وزنی چیز اٹھاتا ہے اپنے کندھے پر، اپنی پشت پر، تو جو شخص جو ہے قرآن کریم کا انکار کرے گا کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کے انکار کا بوجھ عذاب کی شکل میں اس کے کندھے پر ڈال دے گا اور اس بوجھ کے ساتھ شر میں جمع ہوگا، اس بوجھ کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو بھی شخص دنیا کا اندر چوری کرتا ہے تو اس چوری کردہ مال کو بوجھ کی صورت میں اس کی گردن پر ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص چوری کرے گا چوری کا بوجھ اس کے کندھے پر ڈالا جائے گا۔ یہ روایت بیان فرمایا اونٹ چوری کرے گا اونٹ کا بوجھ ہوگا، بکری چوری کرے گا بکری کا بوجھ ہوگا، اور گائے بھینس چوری کرے گا اس کا بوجھ ہوگا، مال چوری کرے گا اس کا بوجھ ہوگا۔ ایک تمسخرہ قسم کا شخص مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بطور مزاحت ہمیں یہ تو بتاؤ کیا اگر کسی شخص نے اونٹ چوری کیا تو ان کو کس طرح وہ اپنی گردن پر ڈالے گا؟ اس کی گردن تو چھوٹی سی ہے، اونٹ اتنا بڑا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کیا تم نے یہ روایت نہیں سنی کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ مجرمین ایسے ہوں گے کہ جن کو جسامت اتنی چوری کر دی جائے گی کہ اگر تیز رفتار گھوڑا ایک اس کے جسامت اس کی پشت پر دوڑے تو 3 دن کے بعد پشت کی دوسرے کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچے۔ مجرمین میں سے بعض ایسے ہوں گے اور ان کے جسموں کو اتنا چوڑا کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو نہیں سنا کہ جس میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بعض مجرمین کے اجسام کو احد پہاڑ کے برابر پھیلا دیا جائے گا۔ آپ احد پہاڑ پر کتنے جانوروں کو آپ چرا سکتے ہو، پھرا سکتے ہو، چلا سکتے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا ہاں میں نے ان روایات کو سنا ہے۔ تو میں نے کل جس طرح کے بتلایا کہ بعض مجرمین کے دانت احد پہاڑ کی جسامت کے وسعت کے برابر ہوں گے، بعض مجرمین کے بیٹھنے کی جگہ احد پہاڑ کی چوڑائی اور پھیلاؤ کے برابر ہوگی۔ تو اللہ پاک ایسا انجام اور ایسی سزا ان مجرمین کو کل قیامت کے دن دیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اسلام کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا۔ قیامت کے دن ان کو ان کی انکاری کا بوجھ کا اٹھانا پڑے گا اور اس کی سزا اس کا وبال ان لوگوں پر پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پھوپھی جان
اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل قیامت کے دن میں آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میرے رب نے مجھے جو مالک نہیں بنایا کہ میں جہنم کے آگ سے تمہیں بچا لوں۔ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بیٹی جتنا مال دنیا میں لینا ہے، جو چیز لینی ہے مجھ سے لے لو، لیکن کل قیامت کے دن جہنم سے اپنے آپ کو آج دنیا میں بچا لو، کل قیامت کے دن میں جہنم سے تمہیں بچانے کا مالک نہیں ہوں گا۔ تو آج دنیا میں مال لینا، مال لے لو، وہ تو میں دے سکتا ہوں، لیکن میرا اللہ نے مجھے اس چیز کا مالک نہیں بنایا کہ میں تجھے جہنم سے بچا لوں۔ مقصد یہ تھا کہ دنیا کا اندر رہ کر اللہ کی مان پر زندگی بسر کر لو، شیطانی راستے پر چلنے سے اپنا آپ کو بچا لو اور رحمان کے راستے پر چل لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ پاک نے ان آیات کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ من اعرض عنہ، جو شخص قرآن سے اعراض کرے گا فإنہ یحمل یوم القیامہ، سو بے شک وہ شخص اٹھائے گا قیامت کے دن اس انکاری اور اعراض کا وزرا، بوجھ کو، خالدین فیہ، ہمیشہ ہمیشہ اس بوجھ تلے وہ رہیں گے، وساء لہم، برا ہوگا ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، حملہ، بوجھ اٹھانا، یوم ینفخ فی الصور، اور قیامت ہے کیا؟ قیامت کے حالات ایسے ہوں گے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام منہ میں بغل لیے ہوئے، میرے نبی نے فرمایا رکوع کسی کیفیت کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ اللہ کی طرف سے کب حکم ہو اور میں بغل پھونکوں، یعنی سور کو پھونکوں۔ اور جو ہے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام بغل جو ہے بجائیں گے، یعنی سور کو، سور جس میں بہت سارے سوراخ ہیں، منہ میں لیے ہوئے، رکوع کسی حالت میں جھکے ہوئے اور رب کے حکم کا انتظار لیے ہوئے کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں سور پھونکوں۔ تو پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا ساری دنیا کے انسان مر جائیں گے، ساری دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے گا، ساری دنیا کے آسمان پھٹ جائیں گے، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے اور زمین جو ہے پھٹ جائے گی اور سمندر ابل پڑیں گے۔ انسان نام کی کوئی چیز تمہیں دور تک نظر نہ آئے گی، نہ چرند پرند زندہ ہوں گے، نہ انسان زندہ ہوں گے، نہ حیوانات زندہ ہوں گے، نہ فرشتے زندہ ہوں گے، کوئی بھی زندہ نہ ہوگا۔ ساری انسانیت، ساری مخلوق کو موت آ جائے گی اور اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز کے لیے فنائیت ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب کی ذات کے لیے بقا ہے۔ اور جس وقت ایسا ہوگا کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو میرے رب نے فرمایا کہ جب کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پہاڑوں کا کیا بنے گا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو دنیا اگر فنا ہوگی تو یہ پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، فرمایا میرے نبی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ان کو بتلاؤ کہ پہاڑوں کے ساتھ اللہ ایسا معاملہ کرے گا کہ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، وہ تیرے رب کے حکم سے اڑ پڑیں گے اور اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور سورہ آریہ کے اندر میرے رب نے اس کا ذکر فرمایا، کیفیت کو بیان فرمایا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، روئی کے پودوں کی طرح جو ہے یہ پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اون کی طرح تمہیں یہ پہاڑ نظر آئیں گے۔ پہاڑ دنیا کے اندر مختلف شکلوں میں ہیں، کسی کا رنگ جو ہے سفید ہے، کسی کا سیاہ ہے، کسی کا سرخ ہے، کسی کا سبز ہے۔ جب یہ پہاڑ رب کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکے جانے کی بنا پر جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو مختلف آسمان میں رنگ نظر آئیں گے۔ پہاڑ کے جو ہے ریزہ ریزہ ہونے کی بنا پر جو اڑتے ہوئے جو ہے یہ پہاڑ کے پتھر جب اڑ رہے ہوں گے آسمان میں رنگ برنگے، تو اس طرح یہ ایک آسمان مختلف کلروں میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو نہ آسمان بچے گا، نہ پہاڑ بچیں گے، نہ سورج بچے گا، نہ چاند ستارے بچیں گے، نہ زمین بچے گی، ہر چیز کے لیے فنائیت ہے۔
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ رب سبحانہ وتعالی کی ذات کے لیے بقائیت ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ پھر جب ساری دنیا کا سسٹم ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس 40 سال گزرنے کے بعد پھر اللہ پاک سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام کو زندگی دیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر ایک مرتبہ وہ دوبارہ سور پھونکیں گے، بغل بجائیں گے، تو اس کی بنا پر ساری انسانیت اولین آخرین وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جن کو جانوروں نے نگل لیا وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، جن کو پرندوں نے نگل لیا وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، جن کی جلا کر راکھ کو اڑا دیا گیا وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، جن کو مٹی کے نیچے دبا دیا گیا وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی شخص ایسا نہ ہوگا جو زندہ نہ ہو سکے گا۔ رب کے حکم سے اولین آخرین یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان تک سب کے سب لوگوں کو میرا رب زندہ کرے گا، اور سب کے سب کی قبروں سے ان کو نکالے گا۔ ہر شخص کی قبر وہ ہے جہاں اس کے جسم کے ذرات پھیل گئے، چاہے پرندوں کو پیٹوں میں چلے گئے، چاہے جانوروں نے ان کو نوالا بنا لیا، چاہے ان کو زیر زمین دفن کر دیا گیا، چاہے سمندر میں ان کو بہا دیا گیا، چاہے آگ کے ذریعے ان کو جلا دیا گیا، تو ہر شخص کی قبر وہ ہے جہاں پر اس کے جسم کے ذرات پھیل گئے۔ تو اللہ پاک ہر انسان کے جسم کے ذرات کو جمع کرے گا اور انسانی شکل دے گا، اور وہ لوگ حشر کی طرف دوڑیں گے، اور جنہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام جہاں پر سور پھونک رہے ہوں گے دوسری مرتبہ، تو اس کے آواز کے ارد گرد سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ جس طرح آپ کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہو کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد ساری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، سمٹتے ہیں، کہ کعبۃ اللہ کو سجدہ نہیں ہوتا، کعبۃ اللہ تو اللہ رب العزت کے نور کی تجلیات کا ایک مرکز ہے۔ حقیقت میں تو عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، سجدے اللہ کے لیے ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ کے لیے نہیں ہوتے۔ کعبۃ اللہ تو تیرے رب کے نور کی تجلی ہے، وہ تو مرکز ہے۔ آپ ساری دنیا کے مسلمان اس طرف سمٹتے ہیں۔ کعبہ کا معنی ناپ ہے۔ ناپ کیا ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور ناپ یہ مرکز ہے اس کے جسم کا، تو ناپ کے ذریعے اس بچے کو خوراک ملتی ہے، اسی طرح کعبۃ اللہ ساری دنیا کے پیٹ کا ایک مرکز ہے، یعنی درمیان ہے، اور اس درمیان سے اللہ رب العزت نے روحانیت کے چشموں کو جاری کیا ہے، اور جو ہے دولت کے چشموں کو جاری کیا ہے، نور کے چشموں کو جاری کیا ہے، اور وہ روحانیت، وہ برکات، وہ نور ہر انسان کو اللہ ہر انسان کو کعبۃ اللہ اپنی طرف، کعبۃ اللہ کا نور، کعبۃ اللہ کی تجلیات، کعبۃ اللہ کی برکات ہر ایمان والے کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور لوگ دوڑے ہوئے کعبۃ اللہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک القیامت کے دن اسی طرح سارے انسانوں کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکے جانے کی جگہ پر جمع کرے گا۔ لوگ جب آواز کو سن رہے ہوں گے دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کی شکل میں جو صورت میں جو نظر آئی دے گی، تو لوگ دوڑے ہوئے اس کی طرف آئیں گے اور اس آواز کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ تو میرے رب نے فرمایا وہ کیفیت ایسی ہوگی، یوم ینفخ فی الصور، جس دن صور میں پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین، ہم جمع کریں گے مجرمین کو، جمع کریں گے گناہگاروں کو، یومئذ زرقا، اس دن گناہگاروں کی آنکھیں نیلی ہوں گی، یتخافتون بینہم، آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے آہستہ آہستہ، الا لبثتم، اور کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں ٹھہرے تو الا عشرا، مگر 10 دن یا 10 راتیں۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے کہ دنیا کے اندر تم نے زندگی کتنی گزاری، بعض کہیں گے 10 دن گزارے، بعض کہیں گے نہیں 10 راتیں گزاری ہے۔ تو کس طرح لوگ ہوں گے، لیکن جن کو میرے رب نے زیادہ اچھی روش دی ہوگی، جو نیکی اور تقوی کے ساتھ زندگی گزار کر آئے ہوں گے، وہ یہ بات کہیں گے الا بثتم الا یوما، نہیں تم نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ تو دنیا کی زندگی تو آج اور مجھے اور آپ کو، دنیا کے انسانوں کو کیوں محسوس ہوتی ہے کہ 20 سال کتنا لمبا
जमाना, 40 साल कितना लंबा जमाना, 100 साल कितना लंबा जमाना। दुनिया में इंसान ऐसे भी आए जिन्होंने 1,000 साल जिंदगी गुजारी, तो वो गुजारे 1,000, 1400 साल, 2,000। तो जिन्नात की तो उम्र इतनी है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के आज भी जिन्नात आसमानों में उड़ रहे होंगे, जंगलात में रह रहे होंगे, तो जिन्नात की तो उम्र ही कई हजार बरस साल होती है, तो वो भी कह रहे होंगे हम तो दुनिया के अंदर सिर्फ 10 दिन रहे। जिनको अल्लाह ने नेकी के साथ नेकी की हिदायत, नेकी की तौफीक दी, ईमान की तौफीक दी, अच्छी जिंदगी गुजार कर आया, वो कहेगा नहीं नहीं हम तो एक दिन गुजार कर आए या एक दिन का कुछ हिस्सा हम लोग गुजार कर आए। तो मुझे और आपको दुनिया की जिंदगी में यूं महसूस होता है कि हम एक लंबा जमाना गुजार रहे, लेकिन जब हशर में हम लोग जमा होंगे तो वहां आपस में अल्लाह को कैफियत बयान कर रहा है। लोग आपस में कहेंगे हम 10 दिन गुजार कर आए या 10 रातें गुजार कर आए, और जिनको अच्छी रविश इख्तियार की होगी मेरे रब ने, तो वो लोग कहेंगे नहीं नहीं हम तो एक दिन गुजार कर आए। अब एक दिन का तसव्वुर भी नहीं कर पा रहे होंगे क़यामत के दिन के मुकाबले में, जिसके बारे में मेरे रब ने फरमाया क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन होगा। तो उस दिन के अंदर दुनिया की जिंदगी के बारे में ये लोग कहेंगे जो जितना दुनिया के अंदर बुरे अमाल कर आया उसकी सोच उसके मुताबिक होगी, जो ज्यादा नेकियां कर आया उसकी सोच उसके मुताबिक होगी। तो वो कहेगा नहीं नहीं हम तो दुनिया में एक दिन एक रात के लिए आए थे। तो मेरे वाजिब एहतराम अजीज दोस्तों, इस दुनिया की जिंदगी जो एक रात से भी कम है, एक दिन से भी कम है, इस दुनिया की जिंदगी के एक दिन की जिंदगी को, एक रात की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में हम लोग तरजीह दे देते हैं, रब के हुक्मों को तोड़ डाल देते हैं, आखिरत के से रूगर्दानी इख्तियार करते हैं, कुरान करीम से के मज़ामीन से दूर भागते हैं, नबी की जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार करते हैं, सहाबा की अज़मतों से जो रुख मोड़ लेते हैं, नेक लोगों की सोहबतों से दूर भाग जाते हैं, अल्लाह के घरों को वीरान कर डालते हैं, और कुरान की सदाएं हमें दूर तक नहीं सुनाई देती। वजह क्या है? दुनिया की मोहब्बत का गलबा। इसी दुनिया के बारे में जिनमें तुमने रात मेहनत में गुजारी, दिन दुनिया की कमाई में गुजारा, दुनिया के मालो तमाम मता को समेटने में गुजारा, इसी दुनिया की जिंदगी के बारे में तुम कल क़यामत के दिन कहोगे कि हम दुनिया के अंदर एक दिन गुजार कर आए। तो एक दिन की लज्जतों के लिए हमेशा रहने वाली जिंदगी को कुर्बान कर डालोगे, हमेशा मिलने वाली नेमतों को कुर्बान कर डालोगे, तो ये दुनिया की जिंदगी मेरे रब ने बताई है कि ये धोखा है, लिहाजा इसके धोखे से निकलो। जो अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है 20 साल, 30 साल, 40 साल, 70 साल, तुम्हारे रब के इल्म में है, जितनी जिंदगी दी है उसे अल्लाह को राजी करने में गुजार लो, अल्लाह की याद में गुजार लो, अल्लाह से फरियाद में गुजार लो, अल्लाह की इबादत में गुजार लो, नबी के तरीकों में गुजार लो, तो तुम्हारे लिए आखिरत की जिंदगी अच्छी बन जाएगी, खूबसूरत बन जाएगी, हसीन बन जाएगी। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं ये लोग आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे होंगे, इल्ला तुम नहीं ठहरे तुम, इल्ला अशराफा 10 दिन 10 रातें, हम लोग जानते हैं कि ये लोग जो कुछ कहते हैं, जिस वक्त इन जैसे लोग कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे तरीक़तन जिन्होंने अच्छी रविश इख्तियार की होगी, इल्ला यौमा नहीं ठहरे तुम मगर एक दिन, यानी दुनिया की जिंदगी एक दिन तुमने गुजारी, और जो है आज हम दुनिया में रह रहे तो हमें महसूस नहीं होता कि दुनिया की जिंदगी कितनी मुख्तसर है। तो वहां क़यामत के दिन कहेंगे सिर्फ एक दिन जी कर आए, 100 साल वाला कहेगा एक दिन जी कर आए, 1000 वर्ष गुजारने वाला भी कहेगा एक दिन गुजार कर आए। तो वयसअलूनका अनिल जिबाल, ये लोग सवाल करते हैं आपसे पहाड़ों के बारे में, जब सूर फूंका जाएगा तो पहाड़ों की क्या बनेगा? रब्बी नस्फा, मेरे रब ने फरमाया ए मेरे नबी से कह दीजिए मेरा रब जो है इनको उड़ा देगा, उड़ा देना, फिर इनको छोड़ देगा चटिल मैदान की सूरत में, यानी मशरिक इतना पहाड़ भी बराबर हो जाएंगे, रेजा रेजा होगा, ये सारी जमीन बराबर कर दी जाएगी, नशेब व फराज नहीं होगा, ऊंच नीच जगह नहीं होगी। क्या आप मशरिक की तरफ से अगर गेंद को जो है रेड़े तो मगरिब तक उसके पहुंचने में कोई चीज रुकावट नहीं बनेगी, और अगर मगरिब की तरफ से गेंद को आप फेंके मशरिक की तरफ तो उसको मगरिब तक पहुंचने में कोई चीज रुकावट नहीं बनेगी कि ऊंच नीच टीले टिब्बे नजर आए और वो गेंद रुक जाए, ऐसा नहीं होगा। तो आप जो है आपकी जो
پاک اس زمین کو اتنا ہموار کر دے گا. آج آپ پہاڑوں پہ سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں میں کیسے راستے بنائے ہوئے, گھومتا ہوا جا رہا ہے, گھومتا ہوا جا رہا ہے, گھومتا ہوا جا رہا ہے. کتنے وقت کے ساتھ پہاڑ کے دوسرے کنارے تک پہنچتا ہے, اپنی منزل تک پہنچتا ہے, لیکن اللہ ان پہاڑوں کا خاتمہ کر دے گا, صفایا کر دے گا, اور پھر تم سیدھا سفر کرو گے اور آسانی کے ساتھ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جاؤ گے. یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں. اللہ ایسا بنا دے گا اس زمین کو, چوڑی ہموار کر دے گا اس زمین کو. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, میرے رب نے اس کا ذکر فرمایا, لا ترى فيها عوجا, تم نہ اس زمین کے اندر کوئی کجی دیکھو گے, ولا امتا, نہ اونچ نیچ کی جگہ دیکھو گے. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ, اس دن پکارنے والے کی اتباع کریں گے لوگ, لا عوج لہ, اور اس کے لیے کجی اختیار نہ کریں گے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ, آوازیں بست ہو جائیں گی, لِلرَّحْمَٰنِ, رحمان کے سامنے. وَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا, بس تو نہ سنے گا مگر قدموں کی آہٹ. ہمسا کہتے ہیں اونٹ جب چلتا ہے, اونٹ اپنے چلنے کے دوران قدموں کو زمین پر رکھتا ہے, تو زمین پر اونٹ کے قدم کے رکھنے کی بنا پر جو آہٹ پیدا ہوتی ہے, آواز آتی ہے, اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہمسا. تو ان لوگ انسان جب چلتے ہیں, ان کے قدموں کے آہٹ جو ہوتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہمسا. تو لوگ جب حشر کی طرف دوڑیں گے تو لوگوں کے قدموں کی آوازیں آئیں گے, سنائی دیں گے. تو ایسا عالم ہوگا, ایسی کیفیت ہوگی قیامت کی. تو اللہ پاک نے قیامت کو حق بنایا ہے اور حساب کو حق بنایا ہے, اور پرسرات کو حق قرار دیا ہے. لہذا اس پر میرا آپ کا ایمان ہونا چاہیے. قیامت بھی قائم ہوگی, سور بھی پھونکا جائے گا, حشر نشر بھی ہوگا, حساب کتاب بھی ہوگا, پرسرات بھی ہوگی, اور اللہ کے دربار میں پیشی بھی ہوگی, جنت بھی ہوگی, جہنم بھی ہوگی. اللہ کے سامنے زندگی بھر کے باتوں کا, کاموں کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. کوئی بھی شخص اس سے بری نہیں ہوگا, بچے گا نہیں, محفوظ نہیں ہوگا. تو اللہ پاک بجائے اس کے کہ جس پر اللہ اپنا فضل فرما دے. اور مجرمین کے لیے تو کوئی بچت کی بچاؤ کی گنجائش نہیں ہے. جنہوں نے کفر کیا, شرک کیا, نفاق اختیار کیا, ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے لیے نرمی برت دی جائے. ان کے لیے تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی, ہمیشہ جہنم کی ایندھن ان کو جلایا جائے گا, پھینکا جائے گا. تو قرآن مجید کی ان آیات کریمہ میں میرے واجب احترام عزیز دوستو, اللہ پاک نے حق کو بیان کیا ہے, قرآن کے ذریعے قیامت کے منظر کشی کو بیان کیا ہے. لہذا تم اپنے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو, آخرت کی فکر کر لو, جہنم سے پناہ مانگو, جنت کی طلب پیدا کر لو, اور اللہ رب العزت سے عشق ایسا کرو تو اس کی نافرمانی تم سے ذرا بھر بھی نہ ہونے پائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی قابل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل